السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبت سے گھیرے ہوئے لوگ اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنایا جائے گا، اگر کوئی ہلاکت کے قریب ہی پہنچ گیا ہوگا اس کی بھی ہلاکتیں اور بلائیں ٹل جائیں گی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر سے آواز دینے والے کی آواز آئی، مگر اس کی صورت دکھائی نہیں پڑی۔ اس نے کہا، اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا، اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو اس وظیفے کو پڑھ لے تو اس کی تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ کشتی والے تھے ان میں سے صرف ایک شخص نے کہا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، تم مجھے وظیفہ بتا دیں۔ تو آواز آئی کہ دیناروں کو سمندر میں ڈال دیں۔ تو اس غیبی آواز دینے والے نے کہا کہ وہ وظیفہ یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ وظیفہ تھا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی جو شکل ہے وہ نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تجھ پر جب کوئی مصیبت پڑے تو اس کو پڑھ لیا کر۔ چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دینار سمندر میں ڈال دیے۔ کشتی والے جو باقی لوگ تھے وہ اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، تو نے 10,000 دیناروں کی کثیر رقم کو، کثیر دولت کو ضائع کر دیا۔ تو اس نے جواب دیا، میں نے ہرگز ضائع نہیں کیا، میں اپنی دولت کو ضائع کیوں کروں گا؟ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن شریف کی اس آیت کوئی نقصان نفع بخش ہوگی۔ اس کے چند دن بعد کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، اور سوائے اس شخص کے باقی سب کے سب جو سمندر تھا اس میں ڈوب کر مر گئے، اور وہی شخص زندہ بچا، باقی کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا تھا، سمندر میں بہتا جا رہا تھا، پھر ایک جزیرے پر اتر پڑا اور چند قدم چل کر دیکھا کہ ایک شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس محل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت اکیلی بیٹھی ہے، وہ ہر قسم کے میوے اور کھانے کا سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیسے یہاں پہنچے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے عظیم تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر پر جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے اچانک کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا۔ میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اسی وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا اور ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ محبت تو نہیں کرتا مگر بوسکنار کرتا ہے۔ آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا، اور عورت نے اس شخص سے کہا، جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے، ورنہ وہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ آ گیا اور یہ شخص کھڑا رہا، مگر یوں ہی وہ شیطان
اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وَمَن یتق اللہ والی وظیفہ جو تھا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اس نے وہ وظیفہ پڑھ لیا۔ وہ جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو شیطان زمین پر گرا اور زور سے آواز آئی، گویا کوئی پہاڑ کا ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا، اور پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے لیے فرشتہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات مل گئی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی جواہرات کو اٹھا لو اور میرے ساتھ اس محل سے نکل کر سمندر کے کنارے چلو، کوئی کشتی تلاش کرو، یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی جواہرات اور پھل کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی، دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گم شدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے۔ اس مرد کے ممنون احسان ہو کر انہوں نے اس کو بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر دونوں کا نکاح کر دیا۔ یوں دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے۔ تمام موتی جواہرات جو دونوں جزیرہ سے لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئی، اور اس عورت سے خداوند تعالیٰ نے اس مرد کو اولاد بھی دی اور وہ دونوں بہت ہی محبت و الفت کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ اس سے یہ درست ہدایت ملتی ہے کہ اعمال و وظائف قرآنی میں بڑی بڑی تاثیرات ہیں، جس کی ایک مثال میں نے آج آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ میں آپ کو اسی طرح کی بہت سے واقعات لے کر حاضر ہوں گی، جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو بہت سے وظائف کا علم ہو جائے گا، جس سے آپ کی زندگی بھی آسان بن جائے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔